علامہ کا جو مین جو ہے وہ فلسفی جو ہے وہ خود ہی کی ہے، یعنی کہ ان کا جو ہے وہ بنیادی جس کو آپ وہ کہتے ہیں the pivotal point of his thought is خودی، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ خودی کے ہی تناظر میں اقبال ایکسپلین کرتے ہیں ایوری تھنگ، آپ کی شخصیت، خدا، ایوری تھنگ آپ کا جو ہے خودی کے تناظر میں آتا ہے۔ تو خودی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مسلمانوں کا جو زوال ہوا وہ علامہ کہتے ہیں 4 چیزوں کی وجہ سے ہوا: ملوکیت، جس کو ہم وہ بادشاہت کہتے ہیں، یا ڈکٹیٹرشپ، اور دوسرا جو تھا ملائیت۔ ملائیت از جس کو وہ انگریزی میں کہیں گے پریسٹہڈ۔ پریسٹہڈ کا کانسیپٹ جو ہے یہ کرسچینٹی سے آیا ہے، جس میں کیتھولسزم کے اندر جو ہے آپ وہ پریسٹ کے بغیر آپ تو خدا کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کوئی جتنے مرضی گناہ بھی کر لیے ہیں تو آپ نے ایک ان کا جو سینکٹیفائڈ پریسٹ ہے اس کے پاس جا کے آپ نے وہ ان کے اس کیبن میں بیٹھ کے یا اس کے سامنے آپ نے ایڈمٹ کر لیے کہ میرے سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، تو وہ یعنی کہ وہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا کانسیپٹ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آ جائیں۔ اینڈ جو تیسری چیز تھی وہ آپ کی جو ہے وہ پیری مریدی کے سلسلے جو ہیں، جس کو آپ وہ کہتے ہیں مونیسٹسزم۔ ہاں، شخصی حکومت ہے نا، انڈیویجول کی۔ شخصی حکمرانی، جس کو آپ کی بھی تو دیکھیں نا، اب واٹ یو ہیو ٹو ریئلائز از دس کہ یہ ساری چیزیں آپ کی ریلیٹ ہوتی ہیں آج کے دور کے ساتھ۔ اقبال کو پڑھنا جو ہے یہ ان آئسولیشن یا صرف ایک ہوائی طریقے سے دیٹ از ٹوٹلی انکریکٹ۔ ملٹی ڈائمینشنل تو وہ ہیں، لیکن ان کے جو تصورات ہیں، جو ان کی جو بنیاد ہے، وہ آپ کے اس زمانے کے ساتھ بھی ریلیٹ کرے گی اور آنے والے زمانے کے ساتھ کسی کو بھی، یا پرسن لائک اقبال کو جب آپ وہ پڑھیں گے تو اگر آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، اگر وہ آپ کی جو خرابیاں ہیں کوئی شخص بیان نہیں کرا کہ یہ چیز آپ کے اندر فالٹس ہیں اور ان کو ٹھیک آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر یو کین اپریشیٹ ہم ایز اے پوئٹ، اس کی پوئٹری انجوائے کریں، وہ ردیف، قافیہ اور وہ وغیرہ وہ اس طرح کر کے واہ واہ کر کے، تو آپ جس طرح عام شاعر کو پڑھتے ہیں یو کین ریڈ ہم، بٹ گزر جاؤ بیٹا، گزر جاؤ۔ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جو ہے علامہ کی شاعری وہ با مقصد ہے، اس کے اندر مقصد ہے۔ اٹ از ناٹ جسٹ پوئٹری فار دا سیک آف پوئٹری۔ علامہ واز اگینسٹ all literature which is just for the sake of literature when which has no purpose۔ آپ کو اگر وہ گائیڈ کر سکتے نہیں کر سکتا تو ایسی شاعری اقبال کے نزدیک بالکل بیکار ہے۔ وہ جس طرح ان کا وہ شعر ہے کہ اگر مقصد شعر آدم گری است، کہ اگر شاعری کا مقصد جو ہے وہ انسان کو بنانا ہے، یعنی کہ اس کی شخصیت کو بنانا ہے، اس کے کیریکٹر کو بنانا ہے، تو دین شاعری ہم وارث پیغمبری است۔ تو پھر جو ایسی جو شاعری ہے وہ پیغمبروں کی وارث ہے، کیونکہ پیغمبروں کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ شخصیت سازی کرتے ہیں، انسان کو بناتے ہیں۔ واٹ واز دا فرسٹ تھنگ جو کہ ہمارے پروفٹ نے کی جب اسلام لے کے آئے؟
جو اپنا جو بھی سسٹم تو چینج کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہر جو بھی ان کے جو صحابہ جو تھے ان کے ساتھ جو تھے ان کی وہ شخصیت سازی بھی کر رہے تھے، ان کا کریکٹر بھی ڈیولپ کر رہے تھے، ان کی پرسنالٹی ڈیولپ کر رہے تھے، ان کی پرسنالٹی کی بنیاد جو ہے وہ ان کے اپنے اسلام کے جو اصول ہیں ان کے اوپر وہ بیس کر رہے تھے. تو واٹ واز ہی ڈوئنگ؟ آدم گری کر رہے تھے نا. تو پوئٹری کو بھی آپ لے سکتے ہیں ایسی جو ہے، آپ کو پوئٹری جو آپ یو ول ریڈ کہ یہ علامہ نے کس طریقے سے جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں آپ کی جو خرابیاں ہیں. اور یہ موناسٹسزم جو ہے وہ علامہ یہ مسٹسزم کے جو تھے وہ خلاف نہیں تھے، لیکن فرق صرف تھا کہ علامہ کا جو وہ مسٹسزم ہے، یا جس کو آپ وہ کیا کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں، وہ عمل کے ساتھ کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ والی جو سلسلے جو علامہ نے جن کو کرٹیسائز کیا ہے، یہ آپ کو بے عمل کرتے ہیں، یہ بے عملی کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کو. ہاں، یہ آپ کو ترک دنیا کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہاں، دنیا، رہبانیت، یہ رہبانیت جو ہے یہ کرسچن ریلیجن کے اندر جو ہے یہ پیدا ہوا، ہندوؤں میں بھی ہے، ہر ایک میں ہے، لیکن ہمارے میں اسلام میں جو انفلوئنس اس کا آیا وہ اس وجہ سے آیا. اور اس کا آپ لوگوں نے تو پڑھا ہے کہ ہاؤ اٹ اسٹارٹس فرام پلیٹو. تو وہ بقول اقبال کے یہ جو سارا آپ کے جو ہمارے پیری مریدی کے سلسلے جو ہیں، پھر آپ کی شاعری ہے، اور آپ کا یہ اس قسم کے جو رائٹرز بہت سارے بڑے بڑے جو ہیں فلاسفر، دے ہیو بین انفلوئنسڈ بائی پلیٹو، دا فرسٹ نون فلاسفر. اور پلیٹو کا جو تھا لب لباب اس کا یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ والی دنیا جو ہے یہ عالم وہم ہے، یعنی کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے، اور اصلی دنیا جو ہے نا وہ ہمارے تخیل میں ہے. ہاں، کہ the real world is in our imagination, the ideal world, the real world is in our imagination, it is یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہی چیز آپ کا اثر انداز ہوا ہے کس کے اوپر آ کے؟ آپ کے یہ صوفیاء کے سلسلے کے اوپر، اور آپ کے اس کے اوپر ملائیت کے اوپر. جو بھی عالم آپ کو یہ بتاتا ہے، یا جس کے پاس آپ کو درس لینے جائیں گے، اگر وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا جو ہے تو کچھ نہیں ہے، بیکار ہے، اصل دنیا وہ ادھر سے آ رہا ہے. اینڈ دے آر ایکچولی ڈائریکٹلی نگیٹنگ دا ورسز آف دا قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی یہ دنیا بیکار ہے. آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ ہر ایک نے سنا. کہ جس نے بھی تصوف کی طرف مائل ہے، یا کوئی آپ نے کوئی ایسے کوئی دینی لیکچر سنے گا، وہ یہی کہے گا آپ کو کہ دنیا یہ بیکار ہے. خدا کیا کہتا ہے قرآن کے اندر؟ میں نے کوئی چیز اس پوری دنیا یا پورا عالم جو ہے میں نے بیکار پیدا نہیں کیا. تو یہ تو قرآن کی تھاٹ کے ساتھ کلیش آیا کہ نہیں آیا؟ تو جب آپ ہر بات سنی سنائی کے اوپر آپ وہ کریں گے، تو بقول اقبال کے جس نے جو ہے وہ عام لوگوں کا دین وہی ہوتا ہے جو سنی سنائی بات ہوتی. تو جب آپ اس کی خود گہرائی میں آپ جا کے دیکھتے ہیں، you have the ability to research yourself or make an effort to see what actually the truth is, so you will find that things are different. تو یہ والی چیز جو ہے یہ آپ کو پھر وہ لے کے جاتی کس کے اوپر؟ فیٹلزم کی طرف لے کے گئی. اور یہ بھی آپ نے وہ پڑھا ہے کہ یہ فیٹلزم یا تقدیر پرستی اور جو ہر چیز جو ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتی ہے، اس کو کس طرح مس انٹرپریٹ کیا گیا. اور اس کی بنیاد جو تھی وہ واقعہ کربلا تھا کہ وہ آل رسول ساری وہ قتل کر دی انہوں نے. اور اس کے بعد جب وہ لوگوں کی وہاں پہ بغاوتیں ہونے شروع ہوئیں
مکہ مدینہ اور ادھر ادھر، انہوں نے پھر جو ہے انہی لوگوں کو جو ہے بنیاد جو تھی مولائیت کی اسلام کے اندر وہ آپ کی امیت دور میں سے پڑھی، اور انہوں نے اس چیز کو قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کو مس انٹرپریٹ کیا کہ ہر چیز جو ہے وہ تو خدا کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو بھی اب خدا کی مرضی سے ہونی تو خدا کی کیا مرضی تھی کہ وہ گندے ترین حکمران جو ہے اس نے لا کے بٹھا دیے مسلمانوں کے اوپر، اس میں خدا کی رضا کس طرح ہو سکتی؟ یعنی کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو چیز ہم نے اپنے کرتوت کیے ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں۔ دیٹ از وی فائنڈ اے وے آؤٹ اینڈ وی جسٹیفائی آر اون مس ڈیڈس بائی سیئنگ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو فریڈم آف چوائس دی ہے، اس میں سے اچھی بھی آپ کر سکتے ہیں برے بھی کر سکتے ہیں، دیٹ ڈپینڈس اپون یو۔ اینڈ یہ علماء کو جو شعر ہے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری ہے کشتہ سلطانی، یہ سلطانی ہے، یہ ملائی و پیری، اور پھر ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک چوتھا جو ہے وہ بیچ میں وہ ایڈ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں دربان۔ کیا چے ملائی چے درویشی چے سلطانی چے دربانی فروغ کار می جویت بسالوسی و ذراکی، کہ کیا یہ آپ کے جو ہیں حکمران ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ آپ کے اس طرح کے جو ہیں یہ مذہب کو بیچنے والے پیر، اور یہ دربان کیا ہیں؟ یہ دربان وہ ہوتے ہیں جو کہ حکمرانوں کے ملازمین ہوتے ہیں، جو آپ کی حکومت کے بیوروکریسی، آپ کی اسٹیبلشمنٹ۔ اور کیا ہوتے ہیں؟ یہ ملازم ہوتے ہیں حکومت کے سارے، جس میں آپ کے کیا آ گئے، آپ کے پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے سول ہے، چاہے ملٹری ہے، چاہے پولیس وغیرہ، ایوری تھنگ کمز انڈر دس۔ اینی پرسن ہو از ورکنگ آن دا پے رول آف دا گورنمنٹ کمز انڈر دس کیٹیگری۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں کی وجہ سے جو ہے یہ تباہی جو ہے یہ آپ کے مسلمانوں کی ان چار وجوہات کی وجہ سے ہوئی، آپ کا ڈاؤن فال ان وجوہات سے ہوا۔ اب اس میں آپ یہ کوئی جنرلائز بھی نہیں کر سکتے کہ بھی سارے کو علماء جو تھے ایسے ہی تھے، یا سارے پیر اس طرح کے۔ علماء تو خود جو تھے وہ مطلب کہ وہ مرد کامل، اور سارا ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ مسٹسزم یا تصوف سے آپ ان کی فکر کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کچھ آپس میں گندہ ہوا ہے، all of this is organic، یہ گندہ ہوا ہے اس کے اندر۔ اینڈ اب آپ یہ دیکھیں کہ یو ہیو اے پرابلم، ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں، آپ کو یہ پرابلم بھی ہے کہ نہیں آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کا؟ دس از دا وے ٹو لرن اقبال۔ اگر صرف آپ نے جو وہاں پہ ایک تصوف کا اسپیکٹ لے کے بیٹھ گئے تو وہ کوئی نہیں ہے۔ یو ول ریئلائز دیٹ یہ جو خودی کی جو اویکننگ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر انٹلیکٹ بھی ہے، اسپریچولیٹی بھی ہے، آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہے۔ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اسلام کی وہ کہاں سے، جو آپ کو فریڈم ہے کہاں سے آتا ہے، اور یو ول نو کہ کون سے جو آپ کو یہ بڑی بڑی داستانیں جو آ کے ٹی وی پہ سناتے ہیں، یو ول ریئلائز کہ وچ از اسلامک اینڈ وچ از نان اسلامک۔ دیٹ از وائی آپ کو اقبال پڑھاتے نہیں ہیں، بیکاز آپ کے اندر وہ اویئرنیس آ جاتی ہے، پھر آپ کے ساتھ یہ دھوکہ دہی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ وہ چے ملائی چے درویشی چے سلطانی چے دربانی فروغ کار می جویت بے سالوسی و ذراکی، سلوسی اور ذراکیت دھوکہ اور فریب، کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ اپنا کام جو ہیں حکومتیں ان کے ذریعے نکلواتی ہیں آپ کو دھوکہ اور فریب دے کے۔ تو مجھے بتائیں آپ اپنی اسی 70 سال کی ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کریں اس کو، تھاٹ کو، دین یو ول لرن اقبال، دین یو ول لرن اسلام، قرآن، دا پروفیٹہڈ، ایوری تھنگ۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو اگنور کیا تو پھر اقبال کو تو اس سے بہتر ہے جا کے پھر وہ
जॉन एल यही पढ़े हूँ। सारा जो थॉट है इकबाल की वो दो चीज़ों के ऊपर वो बेस्ड है। ये जब आप वो समझ गए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इकबाल इतना मुश्किल कोई नहीं है, ये सिर्फ आपको जो एक वो प्रोपेगेंडा है कि जी अलामा तो बड़े मुश्किल हैं, ये है वो है, समझ नहीं आती। तो ये आप ये बुनियादी चीज़ पहले तो इसको आप जो तौहीद को जब आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तौहीद खड़ी कहाँ पे है। आपकी तौहीद है ही नहीं है। आपकी तौहीद जो है वो है जो आपको सूट करती है, आपने ख़ुद बनाई है। ये वो तौहीद नहीं है जो हमारे रसूल ने हमें बताई है। तो अगर तौहीद सीखनी है तो फिर आप रसूलुल्लाह के पाथ से डिविएट नहीं कर सकते। वही रास्ता जो है सही रास्ता है। ये भी आप ये चीज़ रखें ज़हन में कि इस्लाम को या अपने दीन को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए जो है दो अप्रोचेज़ हैं, एक तकलीदी है और एक इज्तिहादी है। तकलीदी इज़ जस्ट लाइक फॉलोइंग, जो भी आपका पिछले ब्लाइंड फॉलोइंग जो है उसी को बस चलता आ रहा है। वो इमाम गज़ाली ने ये लिख दिया, फ़लाने ने वो हमने उसी तरह पैटर्न पे चलना, हमने कुछ चेंज नहीं लेके आनी। और इज्तिहादी जो है वो आपको जो है वो कुरान की हिकमत बताती है, यानी कि हिकमत में भी आपने उससे अल्फाज से ही पहुंचना है। अगर आप उसके सिर्फ मतन में फंस के रह गए तो वो तकलीद बन जाएगी। अगर उस मतन की रूह से आप उसकी हिकमत तक पहुँचें तो फिर वो इज्तिहाद होगा। सो जो इकबाल का आप सारा ये देखेंगे, ये इकबाल की इज्तिहादी सोच है। पाकिस्तान का बनना इस्लाम के ऊपर, वो इस्लाम वो है जो इज्तिहादी नज़रिए का जो इस्लाम है, और उसकी जो बुनियाद क्या है वो ये है। और वो आप यू विल लर्न कि वो किस तरह जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है इसकी क्या डायमेंशंस हैं, ये क्या आगे से इसकी जहतें निकलती हैं, जिसको आप वो समझेंगे तो आप सारा इकबाल को समझ जाएंगे। और फिर भी किसी भी स्कॉलर को आप वो सुनेंगे जो भी इधर से डिविएट करेगा वो आपको पता चल जाएगा कि ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। सो द थिंग इज़ दिस कि इधर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपकी एक तो यानी कि खुदी भी इधर से ही निकलती है, आपका तमाम जो है वो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन भी इधर से ही निकलती है, आपकी जो है मतलब वे फॉरवर्ड या जो आपका जो है वो हुकूमत जो है वो चलाने के जो उसूल हैं वो भी इधर से ही निकलते हैं। किधर से? ला इलाहा इल्लल्लाह से, तौहीद से। और वो तौहीद को एक्सप्लेन कौन करता है? यानी कि तौहीद को हम समझ ही नहीं सकते थे अगर हमें रसूलुल्लाह हमें ना बताते कि तौहीद के मानी क्या है। इस तरह वो गालिब का वो शेर है कि हक जलवे गर से तर्ज बयान मोहम्मद अस्त, कि हक जो है उस तो खुदा तो हमारे पर आया, हमारे पर जलवा गर ही तब हुआ है रसूलुल्लाह के अंदाज़ बयान से, जिस तरह उन्होंने हमको सिखाया है, बताया है। और आरी कलाम हक बज़ुबान मोहम्मद अस्त, के हाँ वाकई जो उनकी ज़ुबान से जो भी अल्फाज जो हैं वो निकले वो खुदा के ही बताए हुए अल्फाज थे। तो अब ये चीज़ों को आप वो मद्देनज़र रखें कि ये दो अलामा की फ़िक्र के जो दो सतून हैं वो यही हैं।
سارا ان کا اسلام خود ہی یہ وہ پولیٹیکل فارم آف گورنمنٹ وہ انہی دو کے اوپر وہ بیسڈ ہیں وچ یو ول. کچھ نے تو آپ نے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تو یہ پڑھے ہی ہوئے ہیں یہاں پہ, بٹ کیونکہ آپ نئے آئے تو میں آپ کو اس لیے ایک سرسری سا آپ کو وہ طریقہ کار وہ بتا رہا ہوں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ توحید کو آپ یہ بس سرسری سا یہ سمجھیں. توحید کا مطلب ہے عام تو کیا ہے, آپ بتائیں بیٹا, آپ بتائیں توحید کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ پھر واٹ ڈز اٹ وانٹ اس ٹو ڈو؟ اگر ایک اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اور اس کے علاوہ اس کو کسی کو شریک نہ کیا جائے ہیں. یعنی کہ وننس آف گاڈ ہوگی نا, ٹھیک ہے نا. جو بھی آپ لوگوں نے بتایا از دیٹ سفیشینٹ؟ ہاؤ ڈز اٹ ٹیک یو ٹورڈز a political government? How does it take you towards your knowing your own rights, your own responsibility? How does this build your character? How does it strengthen your faith? وہ کس طرح ہوگا؟ How does it teach you tolerance? How does تم نے نہیں بولنا ہے, ان کو نئے بندوں کو بولنے دو نا, تمہیں تو پتہ ہے. How does it teach you tolerance of other religions? How does it, جو اسلام جب کہتا ہے کہ یہ تو سارے عالموں کے لیے یہ دین ہے, وہ کس طرح بنتا ہے؟ وہ آپ تو کہتے ہیں ایک خدا میں مان لیے, باقی جو بھی اس کو نہیں مانتا اس کو تو ختم کر دو. یہ آپ کا لیونگ پرنسپل کس طرح بنتا ہے؟ بنیاد کیا ہوگی توحید کی؟ توحید کی بنیاد جو ہے وہ علامہ وہ کوٹ کرتے ہیں نیٹشے, جو فلاسفر تھا. نیٹشے کہتا ہے کہ بلیف ان گاڈ وہ انسان کو فیبل یعنی کہ کمزور بناتی ہے. یہ جرمن بہت بڑا فلاسفر تھا, علامہ بھی اس کے بہت بڑے معتقد تھے. اس کا یہ ہے کہ بلیف ان گاڈ میکس مین فیبل, ویک. علامہ کہتے ہیں کہ جو توحید ہے اسلام کی is a source of power. یعنی کہ آپ کو نہایت ہی ایک پاورفل بناتی ہے یہ شخصیت, نمبر 1. لیکن آپ وہ کہتے ہیں توحید آف اسلام جو ہے نا وہ انسان اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتا ہے. And it turns like a human being into a powerhouse. پاور ہاؤس جو ہے وہ آپ کو بننے کے لیے 2 یا 3 چیزوں سے آپ کو ٹوٹلی اپنی ذات میں سے ختم کرنا ہوگا. نمبر 1 فیئر, سپرسٹیشن, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ توہم پرستی. یہ کیا ہوتی ہے؟ لائک جیسے پہلے تھا کہ بلیک کیٹس وغیرہ اگر آپ کا راستے میں آ جاتی ہے, اس طرح کا جو مطلب جوتی الٹی ہو گئی, او ہو تو مطلب کہ پتہ نہیں وہ جوتا الٹا ہے تو ڈسرسپیکٹ ہو رہی ہے. خیالی خرافات, خیالی خرافات جو وہ دور جاہلیت میں اگر کچھ خاص دنوں میں جگہ نہیں لڑتے تھے وہ اس لیے, ہاں سپرسٹیشن تھے نا, وہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور یہ سارا کچھ جو بھی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا گریف. وہ تو اس لیے نہیں لڑتے تھے کیونکہ حرمت کے مہینے ہوتے تھے ان کے,
ہیں نہیں ان کے, لیکن وہ جنگ کا ٹائمنگ کس وقت کرنا ہے اس کے ہیں وہ کہاں نہیں ہوتی تھی نا اس زمانے میں ان کے بیسیکلی کیلنڈرز نہیں ہوتے اس ٹائم پہ نا, کیلنڈرز نہیں تھے ہوتے اس ٹائم پہ, تو انہوں نے ایونٹس کے حساب سے انہیں رکھا ہوا تھا کہ یہ ایونٹ جس سال میں ہوا. دیکھنا بات یہ ہے کہ اٹس لائک وہ کیلنڈر کی بات نہیں ہے, وہ از لائک وہ حساب کو لگاتے تھے کہ اس طریقے سے اس وقت جا کے جو آپ کچھ کریں گے تو وہ آپ کو فتح حاصل ہوگی, یا واٹ ایور ان کے جو کہانیں تھیں وہ ان کو بتاتی کہ یہ آپ کریں گے تو یا کہ آپ کو پھر فتح ہوگی. اب وہ پتہ نہیں ہوتی, کئی دفعہ ہو جاتی تھی یا نہیں ہوتی, اور وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے. بٹ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہماری بھی تو ہوتی ہے نا. کالی بلی جو ہے وہ راستہ کاٹ گئی, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, وہ واپس چلے گئے گھر, آگے نہیں جانا. یو ڈونٹ گو انڈر دا لیڈر, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی بچپن میں سنا ہوا ہے, جو لیڈر کے نیچے سے نہ جانا. اور وہ مطلب کہ وہ کسی دوست کے اوپر سے چھلانگ ماری تو کہتے چھلانگ نہیں مارنی, اس کا قد چھوٹا رہے. تو یہ ایسی یہ سپرسٹیشن جو ہیں یہ مطلب کہ دے ٹیک آن اے ویری سیریس اسکیل ان گرون اپس آلسو. تو تیسری چیز وہ کہتے ہیں گریف, جس کو ہم اس میں عربی میں کہتے ہیں حزن. تو یہ گریف تو ہوتی ہے ہر ایک کو, لیکن اگر آپ اس میں وی انکاؤنٹر گریفس آلسو, ہمارے لوڈ ونس ڈائے اور بیماریاں ہو جاتی ہیں, 100 چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جب ہم اس میں پھنس جائیں گے, جب ہم اس میں نکل نہیں سکیں گے, تو دیٹ ول افیکٹ واٹ آل دیز تھنگس. یہ آپ کو کس چیز کو افیکٹ کرتی ہیں؟ پرسنالٹی کو, کہ پرسنالٹی جو ہے آپ کی ویک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ عمل. اور جب عمل آپ کا کمزور ہوتا ہے تو پھر جو بہت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کریٹیوٹی آپ کی ختم ہوتی ہے. all these things they lead towards stagnation. آپ خود دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ آپ وہ کسی اچھے مقصد کے لیے جا رہے ہیں, something which you think is کوئی ایسی کوئی سپرسٹیشس چیز ہوگی, آپ راستے سے واپس آ گئے, تو یعنی کہ آپ کا وہ عمل بھی رک گیا, آپ نے کوئی جو ڈر بھی آ گیا. اور یہ جو خوف ہے نا یہ ادر دین گاڈ تو جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ ادر دین گاڈ خوف کا ختم نہیں ہوگا, یہ گریف جو ہے آپ کی ختم نہیں ہوگی, سپرسٹیشن آپ کی جب تک ختم نہیں ہوگی, تب تک توحید جو ہے وہ آپ کے اندر وہ صحیح طرح جڑ نہیں پکڑ سکتی. جو بھی خدا کے اوپر ایمان ہوگا وہ کمزور ہی ہوگا. وہ آپ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آزمائش کے وقت آپ گر پڑیں گے, آپ کمپرومائز کر جائیں گے, ساری چیزوں کا کمپرومائز کر جائیں, قرآن کو, اسلام کو, دین کو, رسول کو, سب کو آپ کمپرومائز کر جائیں. سر قرآن پاک میں ان دونوں کو تو اکٹھا ڈسکس کیا گیا, لا خوف علیہم ولا هم. ہاں, لا خوف علیہم, اور حزن کا بھی بیچ میں ذکر ہے, بار بار یہ آیات ہیں, ہاں بار بار آئی ہیں. سو یہ علامہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی برائی کی, ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ خوف کے اندر ہے, فیئر کے اندر ہے. وہ کس طرح؟ آپ کو اس چیز کا جو ہے مجھ سے چھن نہ جائے, میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں, بیماری ہو جائیں گی, رشوت پکڑ لی. یہ کس لیے آپ کو کرتے ہیں؟ ہم سب یہ جو چیز ہے آؤٹ آف فیئر ہوتا ہے. دیٹ وی جو ویک پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ جو خوف سے نہیں ڈیل کر سکتی, تو پھر وہ اپنے اصول توڑ دیتی ہیں. لالچ کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے. یہ آپ لوگ دیکھیں کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ جو ہے غدار پیدا کی ہیں, غدار ٹریٹرز جو ہیں. علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کسی امت میں اتنے غدار پیدا نہیں ہوئے جتنے مسلمانوں کے ہیں. میں اس دن وہ رومی کا پلے دیکھ رہا تھا, اس کے اندر بھی جو قلعہ ان کا جو ناقابل فتح ہوتا ہے
وہ فتح ہی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو جرنیل کا جو نچلا بندہ ہوتا ہے وہ منگولوں سے کمپرومائز کرتا ہے اور اس کی وہ فصیل اڑا دیتا ہے اندر سے. وہ ضرور دیکھیں ویسے اگر آپ کو وہ موقع ملے. 8 اس کی ہیں ایپیسوڈز آئے ہیں مولانا روم کے, تو آپ کو اپنے وہ کلچر کا, تصوف کا, رومی کا آپ کو بہت پتہ چلے گا. اور بڑا اچھا انہوں نے وہ پلے جو ہے وہ بنایا اس نے. جلال الدین رومی, یہ ان بچوں کے پاس ہے وہ لنک, ان کو وہ دے دینا. اس کے اوپر 8 ایپیسوڈز ہیں, آپ وہ دیکھیں گے. تو خوف جو ہے, یہ فیئر, یہ توحید کو اسٹرینتھن نہیں ہونے دیتا. دیکھیں نا اب آپ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ فلانا بندہ اتنی اس میں ایمان کی قوت تھی تو اس نے وہ موت سے بھی ٹکرا گیا. کس لیے ٹکراتا ہے؟ کہ اس کے اندر خوف نہیں ہوتا. امام حسین ٹکرائے جا کے 18,000 بندے سامنے کھڑے ہیں, 72 بندے ان کے ساتھ, ان کو پتہ نہیں تھا میرا کیا حاصل ہونا ہے. لیکن وہ ایک جو ہے علامہ, جو ان کی نظم بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا, وہ بھی توحید کی کانٹیکس میں آپ اس کو پڑھیں گے اسے, تو آپ وہ دیکھیں گے کہ جس طرح وہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, اس طرح ان کا ارادہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. وہ کس لیے؟ خوف نہیں تھا ان کے اندر. وہ لیول ان کا, جو اگر کسی کو فقر کے سیکھنے کا شوق ہے تو یہ پھر فقر اور یہاں بانگے تکبیر حسین, بالکل فقر جو ہے یہ رسول اللہ کی سب سے گریٹسٹ ان کی جو تھی صفت تھی. اور اس کا جو ان کا وہ بیان تھا کہ الفقر و فخری, مجھے اپنے فقر پر فخر ہے. فقر مجھ سے ہے, ہیں اس سے اگلا ہے نا, تو وہ علامہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا جو فقر ہے ان سے حاصل کیا, یہ ان کی امانت ہے, یہ ان کی امانت ہے یہ. اینی وے, سو آپ کی یہ جو ہے نا خودی بھی ادھر سے ہی نکلے گی. تو دا تھنگ از دس, ابھی توحید کا پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر خدا جو ہے وہ ایک ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی چیز علامہ جو توحید کو کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے توحید آپ کا ورکنگ پرنسپل کس طرح بن سکتی ہے زندگی کے اندر. تو اب یہ 2 ڈائمینشنز آپ کو دکھائیں گے, اسی میں سے ہی نکلتا ہے سارا کچھ. بٹ دیر از لائک اے توحید جو کہ آپ نے اپنی ذات کو جو ایک اپلائی کرنی ہے, اور اس کی وہ ایک جہت, اور دوسرا جو ہے ایز اے نیشن آپ نے فارورڈ کس طرح جانا ہے. سب سے پہلی جو ڈائمینشن علامہ کہتے ہیں توحید کی ڈائمینشن, دیٹ از ہیومن فریڈم. فریڈم کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ ایوری ٹائپ آف فریڈم, بٹ which is controlled by morals and ethics. یہ فریڈم نہیں کہ کسی اور کو آپ نقصان پہنچائیں تو آپ اپنا فریڈم ایکسرسائز کریں. نو, جو بھی آپ کا وہ پبلک مورالٹی ایتھکس جو ہیں اس کے زاویے میں جو ہے وہ رہتے ہوئے آپ نے فریڈم ہے. اگر خدا ایک ہے تو ساری انسانیت ایک ہے. یہ توحید کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. تو ہم اپنے بت بناتے ہیں ان دا فارم آف حکمران, ان دا فارم آف واٹ ایور دیز بگ پیپل, اور پیر کو بنا دیا. ہم ان کو خدا کی صفات ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ان کو, اینڈ دیٹ از واٹ جو ہے وہ شرکی ہوتا ہے. تو ہیومن فریڈم کے اندر جو ہے وہ اس کو آپ وہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ ریلیجس ٹالرنس بھی آ جاتی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ ریلیجس ٹالرنس آف ادر ریلیجنس. اور مطلب کہ میرے خیال میں اتنی ڈیٹیل میں شاید ابھی گئے تو پھر وہ سارا آپ کا وہ خودی کا وہ شروع ہی نہیں ہو پائے گا. وہ تو خدا نے یہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں نے ہر انسان کو جو ہے میں نے جو ہے آزاد پیدا کیا, اس کے بعد تم بناتے ہو غلام اس کو جو بھی بناتے ہیں. تو ہیومن فریڈم کا مطلب ہے
ह्यूमन इक्वालिटी, अगर सारे फ्री हैं तो फिर इसका मतलब है उससे एक जो नेचुरल चीज़ जो निकलती है, एवरीबडी इज़ इक्वल। जिसका कुरान कहता है लक़द करमना बनी आदम, हमने इंसानियत को इज्जत बख्शी है, किसी मज़हब की बात नहीं की, इंसानियत को इज्जत। तो यानी कि क्या वो उलामा इसको वो डिफ़ाइन करते हैं कि आदमियत एहतराम आदमी, कि इंसानियत है वो इंसानियत का एहतराम है। वो एहतराम किस तरह आता है? आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस से और ह्यूमन इक्वालिटी से। सर इसमें वो शादी वाला भी आ जाता है, बदी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये सारी चीज़ जब ये हायर रिलीजन जब आप की तरफ जाते हैं तो ये हायर रिलीजन हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट की तरफ लेके जाती है आपको। और आदमियत एहतराम आदमी बाखबर शौ अज मुकाम आदमी, तो इसलिए बी अवेयर ऑफ द स्टेटस ऑफ मैन, ऑफ ह्यूमन बीइंग, irrespective of whatever his religion is. And the third thing is human fraternity or brotherhood. अगर आप फ्री हैं, आप इक्वल हैं, और तो नेचुरली वो आपको जाएगा कि फिर फिर अगर सारा कुछ आप में ये मौजूद है तो फिर आप में झगड़ा किस बात का? फिर तो आपके अंदर एक ब्रदरहुड की स्पिरिट होनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये वाले आपको किस तरफ वो लेके जाते हैं? सोशल जस्टिस की तरफ, इकोनॉमिक जस्टिस की तरफ, और टॉलरेंस ऑफ अदर रिलीजन्स। व्हाट एल्स? You are bound to follow this. Why? Because you believe in one God. ला इलाहा इल्लल्लाह पर आपका यकीन है। अगर आप ये असूलों को फॉलो नहीं कर रहे तो आप तौहीद प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये आप बात ज़हन में रखें आप। सर ये जो इकोनॉमिक जस्टिस है ये यूनिवर्सल है या विद इन अ कंट्री? ये तो यूनिवर्सल असूल हैं। ये देखें ना, ये इज़ नॉट लाइक, ये वो उसूल हैं कि अगर कोई जो आपके मज़हब अगर यानी कि इस्लाम में ना भी माने तो ये तो वैसे ही अप्लाई होते हैं और होने चाहिए हैं। सो इसमें और am I missing something in this social justice, economic justice, tolerance of other religions? स्पिरिचुअल जस्टिस की बात करें हैं? स्पिरिचुअल जस्टिस वो तो इसी में आ गया ना यार। वो तो अदर रिलीजन्स को जब आपने टॉलरेट किया तो उसके अंदर आ गया ना, वो रिलीजियस टॉलरेंस के अंदर आ गया। सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमन राइट्स। को नहीं लगता कि तीनों चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी? ह्यूमन राइट्स की हैं? ह्यूमन राइट्स के अंदर ही आ जाएंगी ये तीनों चीज़ें। टॉलरेंस, वेल यू कैन से दैट दे आर रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से जनरेट हो रही हैं? इधर से हो रही हैं। और ये ऑल ऑफ दीज लीड टूवर्ड्स दिस। आपके नौजवानों को ये एक चीज़ जो है वो समझ नहीं आती। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? दिस इज़ द आइडियोलॉजी। फिर वो कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम किस किस्म के इस्लाम से अपने आप को आइडेंटिफाई करें। दिस इज़ द इस्लाम जिसके बेस के ऊपर पाकिस्तान बना था। दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ द योर आइडेंटिटी एज योर रिलीजन। ये सब चीज़ें जो हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अबू बकर उनको बैठना, नीचे से बैठा, नीचे से। हाँ बस इधर से ये नीचे जा रही है।
یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تب تک جب تک آپ کا جو ہے وہ مونارکک رول ہے. Why do you think so? سارا کچھ چلا جاتا ہے. لک ایٹ یور اون کنٹری. یو آر ان لیونگ ان اے مونارکک رول. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ڈیموکریٹک آپ کو نظر آ رہا ہے لبادہ, لیکن اگر ایک ڈیموکریٹ کا دماغ بادشاہانہ ہے, اٹس مونارکک رول, اٹس ملوکیت. اور ملوکیت جو ہے اسلام میں حرام ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم کو کس نے بتائی کہ یہ چیز جو ہے, یہ تینوں چیزیں امپلیمنٹ کس طرح ہونی ہیں, یہ ہم کو رسول اللہ نے بتائی, ہمارے پروفٹ نے بتائی ہیں. اور علامہ جو ہے وہ پروفٹ ہوڈ کو, جو فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ ہے, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بس ان کو ایک وہ بنا دیا. تو جو پروفٹ ہوڈ ان کے اوپر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا, اس کے بعد کوئی نبی کبھی بھی اور نہیں آئے گا. تو وہ تین چیزیں جو ہیں وہ اس سے رسول اللہ نے خود اسٹیبلش کی. نمبر 1, انہوں نے جو تھا وہ اسلام کے اندر جو تھا وہ حرام قرار دیا مونارکک رول کو. اینڈ آپ کے مونارکک رول نہیں ہو سکتا کسی بھی اسلامک کنٹری میں. یور انٹائر اسلامک ورلڈ از لیونگ انڈر مونارکک رول انڈر ون پریٹیکسٹ اور دی ادر. آپ کا عرب ورلڈ تو سارا ہے ہی مونارکک رول کے اندر. وہ ان کا وہ شعر بھی ہے نا کہ میں قربان جاؤں ان کے فقر کے, یعنی رسول اللہ کے, جن کی پناہ میں یہ دونوں جہان ہیں, کہ ان کے دین کے اندر جو ہے در دینش ملوکیت حرام است. یہ چیز جو ہے نا, اب آپ کے فالٹس اس میں ہیں سارے. ہمارے اندر فالٹ کیا ہے, ہمیں وہ فریڈم جو ہے جو آپ کو توحید دے رہا ہے, ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے. تو جن قوموں کے اندر آزادی کا احساس نہیں ہوتا وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں. وہ الٹیمیٹلی ابھی تک ایز اے پاکستانی نیشن ہمارے اندر یہ چیز جڑ نہیں پکڑ پائی. اور آپ کی نسل ہے, آگے سے آپ لوگوں نے جو بھی ہے چلانا ہے چلنا ہے, پتہ نہیں کس طرح چلانا ہے, جو مرضی کرنا ہے آپ نے. لیکن دس از, یو شوڈ نو ایٹ لیسٹ کہ دس از واٹ یور اسلام واز بیسڈ. جو وہ کہتے ہیں نا پاکستان اسلام کے نام کے اوپر بنا, وہ اس اسلام کے نام کے اوپر بنا تھا جو کہ یونیورسل ہے. دس از دا انٹرپریٹیشن آف اسلام وچ میکس آر پروفٹ رحمت للعالمین, ناٹ دی انٹرپریٹیشن آف ایک اپنے فقہ کی. آپ وہ جو ہے اس میں پکڑ کے تم ایک جو ہے ان کو مقید کر دیں آپ رسالت کے سارا میسج کو. دی ادر تھنگ جو علامہ کہتے ہیں رسول اللہ نے جو ہے وہ ختم کی, وہ تھی مولائیت. یعنی کہ دیر از نو پریسٹہڈ ان اسلام. اور نمبر 3 از دی بگننگ آف انڈکٹیو لاجک. انڈکٹیو انٹلیکٹ ہے. ادھر صرف آپ یہ دیکھیں, یہ جو لاجک کی دو جو طریقے ہیں, ایک ڈیڈکٹیو ہے ایک انڈکٹیو ہے. تو انڈکٹیو از وہ کو آپ وہ دیکھیں کہ یہ جو وی ول ڈسکس دیز ڈفرینسز
کسی اور لیکچر کے اندر بھی اتنی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ آپ کی جو اجتہاد کی جو بنیاد ہے وہ انڈکٹیو انٹلیکٹ بنتا ہے، ڈیڈکٹیو نہیں بنتی. تو اس سے آپ جو ہے وہ آپ قرآن کی حکمت تک پہنچتے ہیں. کس انٹلیکٹ سے پہنچتے ہیں؟ انڈکٹیو انٹلیکٹ سے پہنچتے ہیں، ناٹ تھرو ڈیڈکٹیو ریزننگ. سو یہ چیز ہے کہ اب توحید جو ہے وہ امپلیمنٹ کس طرح ہونی ہے. یہ اب آپ یہ باہر جائیں گے نا تو یہ باہر یہ لگا ہوا ہے نظریہ پاکستان، اس کی اتار لیں ایک اینڈ ریڈ دیٹ. وہ سارا یہی ہے پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ کس طرح بنی. The other thing is this that یہ جو بھی آپ نے یہ سیکھا ہے اس میں there is a difference between اسلام ایز دین اور اسلام ایز مذہب. ہمارے جو تھیولوجینس ہیں ہماری یہ زبان کے اندر ان دونوں کے مختلف طریقے سے کرتے ہیں. جب آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ ریلیجن ہی بن جاتا ہے اینڈ اٹ بیکمز کنفیوزنگ. مذہب جو ہے وہ آپ کا ایک ذاتی نقطۂ نظر ہے. ہاں نقطۂ نظر یہ پتہ نہیں صحیح ہے توئے سے ہے کہ کاف. تو ذاتی نقطۂ نظر سے بھی آپ نے کوئی شیعہ بننا ہے، وہابی بننا ہے، سنی بننا ہے، جو مرضی بننا ہے، وہ آپ کا ذاتی ایک نقطۂ نظر ہے. یو شوڈ ریئلائز دیٹ قائد اعظم واز اے شیعہ اور اقبال واز اے سنی. دونوں اپنے اپنے انہی نظریات پر قائم تھے، لیکن وہ آ کے کس طرح جو ہیں اپنی وہ فرقہ واریت کی تو ان میں خیر کوئی جو ہے گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن اپنے اپنے ذاتی نقطۂ نظر کو بلانگ کرتے ہوئے اگر آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو اسلام ایز دین. اسلام ایز دین از دوز پرنسپلز، دوز یونیورسل پرنسپلز آف اسلام which are applicable to the entire humanity. یہ آپ کی بنیاد ہے پاکستان بننے کی. اگر یہ بنیاد نہ ہوتی، اگر صرف مذہب کی بنیاد ہوتی تو پھر یہ پاکستان سنیوں کا ہوتا، کیونکہ یہاں پہ سنیوں کی میجورٹی ہے. پھر یہ کسی وہابی کا ہوتا یا کسی اور کا ہوتا یا واٹ ایور جو بھی فرقہ یہاں پہ جو ہے ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو یہ چیز بتاتی ہے کہ دیکھیں یو کین بلانگ ٹو مختلف مکتبہ فکر اور فقہ، بٹ آپ اسلام ایز دین کے اوپر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، آپ نے جو مرضی کپڑے پہننے ہیں، جس طرح جو بھی ہے آپ نے اپنے وہ ریچول فالو کرنے ہیں. یو کین فالو یور ریچولس، وہ آپ کا ذاتی نقطہ نظر ہے، لیکن آپ کی جو یونٹی ہے وہ اسلام ایز دین کے اوپر ہوگی. اینڈ دس از واٹ میکس آر پروفٹ دا رحمۃ للعالمین. This what gives you human freedom, fraternity اور وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو وہ یہ والی انٹرپریٹیشن دیتی. اس لیے یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تقلیدی سوچ تھی وہ تو اس کے اوپر وہ مبنی تھی. تو سارے جو آپ کے علماء تھے انہوں نے اس وقت مخالفت کی تھی پاکستان بننے کی کہ نہیں یہ تو جو نظریہ ہے تو اس طرح کے اسلام کے مطابق نہیں ہے اور یہ والا جو ہے وہ نظریہ جو ہے. اچھا یہ جتنے بھی میں نے آپ کو جو پوائنٹس بتائے ہیں یہ سارے کے سارے ٹریسیبل ہیں قرآن میں سے اور سنت میں سے، آل آف دیم. اینڈ دس از ہاؤ پاکستان واز سپوز ٹو موو فارورڈ اینڈ بیکم این آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ. یو آر اے مسلم اسٹیٹ بٹ یو آر ناٹ این اسلامک اسٹیٹ. دیر از نو اسلامک اسٹیٹ ان دی انٹائر ورلڈ.
because they do not follow or implement the principle of Tawheed in the way that it should be implemented. تو پاکستان میں تو کوئی اسلام نہیں ہے. I'm sorry, یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے, یہاں پہ منافقت کے علاوہ جو ہے ہمارے کچھ نہیں ہے. یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ. بتا دیں مجھے آپ کون سی چیز کو آپ فالو کر رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, آپ کے جو بھی حکمران آتے ہیں آ کے وہ علامہ کے مزار پہ حاضری دے دیتے ہیں, قائد اعظم کے مزار پر حاضری دیتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں, پیڈسٹل پہ لا کے بت لا کے بٹھا دیا, اور کرتے وہی ہیں جو ایکچولی از ٹیکنگ یو اگینسٹ یور بلیف ان توحید. This is how توحید becomes a working principle of your life. It's not a concept کہ آپ نے صرف زبان کا اقرار کر لیا. بقول اقبال کے mere intellectual اور verbal acceptance of توحید جو ہے it amounts to nothing in Islam. زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا سے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لے یہ آپ جب اقبال کو سیکھیں گے تو آپ وہ سارا کچھ ہی سیکھیں گے. اسلام, تھیولوجی, تصوف, مطلب سوشیولوجی, سائیکالوجی, فلسفی, تھیولوجی, ایوری تھنگ یو ول لرن ان ٹوٹیلٹی بیکاز ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. اب یہ اس کے بعد یہ لاسٹ میں تو میں یہ آپ کو یہ بتاؤں گا پھر کہ توحید جو ہے اس کا اب ہماری پرسنالٹی پہ کس طرح ہم کیا کریں گے کہ ہم جو توحید کو فالو کر رہے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ ورکنگ پرنسپل ہے ہماری لائف کا, ہماری لائف لائن ہے توحید کے اندر, جو ہمارا ایمان ہے وہ ہماری لائف لائن ہے. تو کیا کریں گے کہ آپ کی وہ لائف لائن جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. کون سا عمل ہوگا؟ You stop feeling all the idols and you stop to stoop in front of all of them except God. وہ تو آ گیا نا, تو بنیاد آ گیا نا. مطلب کہ پہلے جس کو ہم وہ کہتے ہیں غیر اللہ, جس کا ٹھیک ہے نا, غیر اللہ از واٹ ادر دین گاڈ. جس کو آپ وہ کہہ رہے ہیں فالس آئیڈلس. یہ آئیڈلس کیا ہوتے ہیں آپ کے, جو کس فارم میں آتے ہیں؟ مٹیریلزم کی فارم میں ہو سکتا ہے اور کسی بھی مٹیریل فارم میں, نیشنلزم یا کہہ سکتے ہیں سوچ کی فارم میں, اور اس کے علاوہ یہ مٹیریل میں وہ آ گیا نا, مال دولت آ گیا نا, یہ سارا آ گیا. مطلب آپ کے رشتہ دار بھی اگر ان کی اطاعت میں خدا کی اطاعت لازم نہیں آ رہی ہے, ان کی نہیں کر رہے, تو وہ بھی آپ کی, یا آپ کو جو انہوں نے کرنا ہے کریں. آپ کو اگر وہ منع کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اسٹینڈ لینا ہے. Power, money, fame. وہ سمپل وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب زن, زر اور زمین, اسی میں سارا کچھ آیا تھا. اس میں پاور آیا تھی, بھی پاور بھی آیا تھی, اسٹیٹس بھی آ گیا, سارا کچھ آ گیا. Players of flesh اور سب کچھ. ایوری تھنگ کمز انڈر دیز تھری تھنگس. انہی چیزوں کے لیے ہم سارا کچھ بیچ دیتے ہیں, غداری کرتے ہیں قوم سے, جس طرح وہ میر جعفر اور میر صادق نے کی, اور بھی لا تعداد لوگ اسی لیے کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ ان کا بادشاہ کا دوسرے کا تخت مجھے مل جائے, نوابی مجھے مل جائے, فلانا میں اس کی جگہ لے لوں, مجھے وہ مال دولت جو ہے وہ سارا کچھ مل جائے, اور اس کے ساتھ اٹ برنگس پاور. تو غیر اللہ سے جو آپ نے نجات اگر حاصل کر لی, یہ اب آپ کے جو آئیڈلز ہیں نا, یہ آئیڈلز آر لائک آؤٹ سائڈ اینڈ ان سائڈ یور مائنڈ. سر
जो आप नार्सिसिज्म है, हैं नार्सिसिज्म वो भी तो, कौन सा सिज्म? नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म। जी सर, नार्सिसिज्म नार्सिस तो होता है ना कुछ को मतलब को, पसंद, हाँ हाँ, वो भी तो सर इसमें वो फॉल्स आइडल तो आप बना दिए ना, आपने आपको खुदा बना दिया। जिस तरह फ़िरौन जो था तो उसको भी अपने आप वो कहते हैं ना मौलाना रूम के, वो अपने अंदर वो जब देखता था तो उसको अपना आप ही नज़र आता था, तो वो फिर आपको कहता था मैं खुदा हूँ सुबह उठ के रोज़, है ना। एनीवे ये हैं जो आउटसाइड आपके जो हैं वो आइडल्स जो हैं वो तो तोड़ सकते हैं आप, इनको किस तरह तोड़ेंगे आप? सेल्फ कंट्रोल हैं नहीं, सेल्फ कंट्रोल तो बाद की बात है ना, पहले तो उधर से आपने उधर से करना है ना, यानी कि ये जो है खौफ को ख़त्म करना है, खौफ को ख़त्म करना है और सुपरस्टिशन को ख़त्म करना है, ग्रीफ से जो है वो बचना है। ग्रीफ आती है, ग्रीफ ऑल्सो हैज़ इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, बट इफ़ इट बिकम्स अ प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशन इन योर लाइफ तो फिर आपसे वो ज़िंदगी की अमल जो है आपसे वो छीन के ले जाता है, एंड यू गो इनटू डिप्रेशन, और यू नो समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तो ये चीज़ें जो अल्लामा कहते हैं ये टूटते ही वो खुदा पर यकीन की वजह से हैं। और अगर आपने कहा कि भी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको वो अल्लामा जो है अपनी ज़ुबान में लिखते हैं कि ला मौजूद, ला का मतलब है नहीं, कि नहीं कोई मौजूद सिवाय अल्लाह के, यही तौहीद है ना। ये आपके ऊपर किस तरह जो है पर्सनल एज अ फ़र्द एज अ कम्युनिटी आप क्या करेंगे, तो आप तौहीद को फॉलो करेंगे। पहली चीज़ जो है आप जब आपको खुदा पे ईमान पैदा होता है और आप मतलब कि किसी के और के आगे नहीं झुकते, सिर्फ खुदा से ही आप वो मांगते हैं, यानी कि आपके अंदर जो पहली चीज़ आई थिंक जो पैदा होती है कि जब हैं वो भी सारा कुछ आता है बाद में आता है, यस, बट पहली चीज़ क्या बनती है जिसके ऊपर आपका सारा मदार खड़ा होता है आके? सेल्फ रिलायंस, ये गैरत जो है ये खुददारी बनती है। खुददारी आप में जब वो पैदा होती है तो इट्स लाइक आप ये देखें कि ये आपकी खुदी जो है ना, ये आपकी जन्म लेती है जब आप में ये चीज़ पैदा होती है, और आपकी ये जो गैरत और खुददारी जो है ये एक इन्हिसार, एक दीवार बना देती है आपकी शख्सियत के इर्द गिर्द। दिस इज़ योर इनर सेल्फ, जिसमें आप किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। इसी की गैरत के ऊपर जो है आपकी खुददारी जो है वो बेस्ड होती है, खुदी ये आपकी जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड होती है। यानी कि खुददार शख्स के अंदर जो खुदी बेदार होगी तो वो किसी और के आगे जो है वो हाथ नहीं फैलाएगा वो, और वो हाथ ना फैलाने का मतलब है कि वही चीज़ आपको खुद इन्हिसारी की तरफ लेके जाएगी, सेल्फ रिलायंस की तरफ। सेल्फ डिपेंडेंसी और सेल्फ रिलायंस सेम थिंग है? Well, obviously, because you know you're depending on yourself and you're relying on yourself. It's the same. हाँ, reliance and dependence is more or less the same thing. But ये चीज़ जो है आप में जो है आप उसको इस तरीके से भी देखें कि गैरत और ये खुदी की जो भी वो चीज़ होती है, तो पहली आप वो देखें जब गैरत आप में पैदा होती फिर आप जो है आप हराम नहीं खाते, फिर आप यानी कि जो है वो खुदा के अहकाम की जो है वो पूरी पाबंदी होती है,
تو رزق حرام جو ہے از آؤٹ. ہمارے لیے رزق حرام جو ہے وہ از لائک اب تو ہمیں یہ ضرورت ہے, ہم تو اب یہ کریں گے. تو آپ کی آدھی سے زیادہ قوم اس طرح کی ہوئی پڑی ہے. تو اب وہ جب تک رزق حلال اپنی اولاد کے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے تو ان کے اندر نہ وہ غیرت پیدا ہونی ہے, نہ خودداری پیدا ہونی ہے. اور بقول وہ مولانا روم کے جو وہ عشق ہے کہ علم و حکمت زائد از رزق حلال, کہ انسان کے اندر علم اور حکمت, یہ کون سا علم اور حکمت ہے؟ جو کہ قرآنی علم اور حکمت ہے, وچ از بینیفیشل فار ہیومینٹی. آپ کی ذات سے ہٹ کے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. اور علم و عشق و رقت آید از رزق حلال, یعنی حسنان حلال. ہاں وہ کیا, اور دوسری چیز وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر وہ جو عشق اور رقت, رقت کیا ہے؟ درد دل. وہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آپ کے پیٹ کے اندر حلال رزق جاتا ہے. And this is related to fraternity یا brotherhood, کیونکہ اس سے آگے آتا ہے. مطلب وہی ہے نا, دس از واٹ میکس یو ڈیولپ, وہ ایک وہ فریٹرنیٹی کی اسپرٹ جو ہے اسی سے ڈیولپ ہوتی ہے. فیلو ہیومن بینگ, یعنی آدمیت, احترام آدمی, باخبر شوز مقام آدمی وغیرہ ادھر سے ہوتا ہے وہ. تو اس میں اور یہ جو ہے اس میں آپ وہ دیکھ لیں کہ مطلب یہ رزق حلال ہے, غیرت ہے, اور عمل ہے, اور مطلب کہ اٹس ٹالرنس فار فیلو ہیومن بینگس. یہ ساری کی ساری جو توحید کی جو بیسٹ ایکسپلینیشن ہے وہ علامہ نے خطاب جاوید, جو کہ نوجوانوں, آپ نوجوان نسل کے لیے جو وہ پوری پوئم ہے وہ بھی میں آپ کو اگر پڑھنا چاہیں گے میں آپ کو پڑھاؤں گا. یہ سب ان کے اندر چیزیں موجود ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی ماں سے تو سیکھ لیا لا الہ الا اللہ کہنا, اور تم نے جو ہے اس کی زبان سے جو ہے وہ ایک زبانی اس کا کلمہ تو سیکھ لیا, اس کو روح اور دل اور جان سے کس طرح کہنا ہے, اس کے لا الہ کے سوز میں جل کے غیر اللہ کو کس طرح جلانا ہے, اس کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, وہ تم میرے سے سیکھو, میں تم کو سکھاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ہر غیر اللہ کو اپنے سے. پھر وہ آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ اپنے آپ جو ہے وہ اخلاص پیدا کرو, حکمرانوں کے خوف سے جو ہے وہ نجات پاؤ, غیر مسلموں کے اوپر اس طرح شفقت کرو جس طرح بندہ مرد خدا جو ہے وہ خدا سے اپنا طریقہ حاصل کرتا ہے, اور جس طرح خدا جو ہے وہ ہر مسلمان اور غیر مسلم کے اوپر اپنی مہربانی, اپنی شفقت اور اپنا کرم کرتا ہے, وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ تمیز نہیں کرتا, پھر مذاہب کے اندر وہ انسانیت کو دیکھتا ہے. تو یہ سارے آپ کے اپنے دین کے اصول ہیں. یہ سنت میں ان کی ایک ایک کی مثال موجود ہے, قرآن کی آیات موجود ہیں. لیکن آبویسلی یہ ہم جب خود نہیں کسی چیز کی گہرائی میں جانا چاہتے تو ہم ایک کو کسی کو چوز کر لیتے کہ یہ اس کا بیان جو ہے وہ بہتر ہے, تو میں تو اس کو جو ہے وہ فالو کروں گا, اور وہ آپ کو اگر غلط ڈائریکشن میں لے جائے تو پھر یو ہیڈ اٹ, وہ آپ کو غلط کر رہے. سو دا تھنگ از دس کہ توحید جو ہے اس کو آپ نے انٹرنلائز اور اس کو عمل میں کس طرح لے کے آنا, وہ ان طریقوں سے آپ لے کے آئیں گے. سو یہ خالی یہ کہہ دینا کہ جی میں نے تو خدا کے اندر مان لیا, وہ کوئی توحید نہیں ہے. اگر آپ حرام کھا رہے ہیں, قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, بد اخلاقی کر رہے ہیں, اور ہر وہ چیز کر رہے ہیں کہ جو کہ انسانیت کے اصول کے خلاف ہے, تو یو آر ناٹ پریکٹسنگ توحید. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ ایک ذاتی اور انفرادی طور کے اوپر جو ہے اپنا یہ افرادی طور کے اوپر آپ کے اندر یہ کیا کیا اصول ہونے چاہیے, اور یہ کس طرح سوشل جسٹس اور یہ جو ہے یہ اس کو امپلیمنٹ یہ اسی چیز میں ہوں گے. سو اف یو فالو دس دین یو آر فالوئنگ توحید, اف یو آر ناٹ دین آئی ایم سوری یو آر ناٹ این اسلامک گورنمنٹ. آپ کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے, ایک وربل تعلق ہے آپ کا صرف. سر وہ جو تمام باقی ریاستیں اور جو کنٹریز کا رہتا ہے اس طرح بھی اپنا شناخت کر رہا ہے. یہ ایگزیکٹلی کوئی فرق نہیں تھا میں. خودی جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے, میں نے تو یہی دیکھا ہے, خودی از پاور.
sheer power है. शेयर पावर से क्या मतलब? प्योर पावर. Absolutely. वो अलामा पे वो तनकीद भी करते हैं, ये तो एक फैशिस्ट किस्म का एक बात करते हैं जी, पावर के ऊपर वो बात करते हैं. ये जब आप फ़क्र सीखेंगे उसमें आपको भी ये इसको भी डिस्कस करेंगे कि पावर जो है ना, यू सी द थिंग इज़ दिस, कि जब आप खुद ही को आप वो सीखेंगे ना, पावर इज़ एक तो अपनी आपकी अपनी भी जो है वो पर्सनल कैपेबिलिटी के अलावा इसके अंदर पावर इज़ लिंक्ड टू पॉलिटिक्स. दिस इज़ द थिंग, ये यू हैव टू रियलाइज़ कि ये खुदी का जो फ़लसफ़ा है जो कि क्या टैकल कर रहा था कि मुसलमानों की तबाही क्यों हुई, मलूकियत की वजह से. मलूकियत क्या, आपकी पॉलिटिकल डोमेन है, उसी के अंदर सोशल डीलिंग्स और इकोनॉमिक ये सब पॉलिसीज़ आती हैं. फिर आपकी जो है वो आपकी पॉलिटिकल डोमेन आ गई और उसके बाद आपकी वो रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल आ गई जिसमें मुलायत आ गई. इसमें आलम और वो फुकहा भी है ना. एंड द थर्ड वन इज़ योर स्पिरिचुअल डोमेन. तो खुद ही जो है वो इन तीनों चीज़ों से जो आलम इस्लाम में जो ख़राबी पैदा हुई वो इन तीनों चीज़ों को टैकल करती है कि इन तीनों चीज़ों से आपने किस तरह जो है वो बाहर निकलना है और इनसे किस किस्म की होनी चाहिए जो कि आपकी शख्सियत को मजबूत करेंगी. तो ये चीज़ जो है ये तो आप दिमाग में रखें कि ये जो है ना, आप इकबाल को जब सीखेंगे, अगर आप समझें कि पॉलिटिकल जो है इकबाल है ही कोई नहीं तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो फिर आप इकबाल को ना पढ़ें, आप कोई और शायर पढ़े जाके जिसको आप इंजॉय करें, गाने गुने सुने, जो भी मर्ज़ी करें. देन यू आर नॉट इन लीग विद इकबाल्स थॉट, बिकॉज दिस इज़ द थिंग कि जब तक आपकी जो पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो तौहीद को फॉलो नहीं करेगी उस उसूलों के मुताबिक, वो इफ़ेक्ट क्या करेगी, इट इफ़ेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम. इंडिविजुअल फ्रीडम जब आपका रुकेगा, आपकी इवोल्यूशन, आपकी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी आपकी रुकेगी. अभी आप सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, बताएं मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रही है. तो जब आप इन लाइंस के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और इसका आप ये देखें कि बुनियाद सारी इस्लाम ही है, कुरान है, रसूलुल्लाह है, बट ये इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि जो कि आपके ये जो तीन हैं, ये हुक्मरान और मुल्ला, जो इनकी पावर थ्रेटन होती है, ये आपके अंदर ये अवेकनिंग पैदा होती है, उनकी पावर बेस जो है वो थ्रेटन होती है. एंड दैट इज़ समथिंग विच दे विल नेवर वांट. कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे हाथ से मेरा घर छीन के तो ले लिया जाए. सो अलामा कहते हैं कि इस्लाम जो है उसको जो है वो डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि उसकी कि जिस्ट बयान करते हुए जो है वो कहते हैं कि इट इज़ द, इसको मिलाना, वो पूरी वो स्टेटमेंट है लेकिन उसकी लास्ट लाइन ही मैं जो लिखता हूँ, इस्लाम जो है उसका मतलब कि वो फॉरवर्ड के संग आता है कि वो अल्लामा कहते हैं कि इन ब्रीफ, ये उनके अपने अल्फाज हैं,
آپ کسی مولوی سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ اسلام تو جو ہے وہ جو عجز ہے وہ انکساری ہے اور یہ ہے اسلام دا ڈسکوری آف مین. یہ دین آپ کا اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے, اپنا پوٹینشیل, اپنی صلاحیت, اپنی کیپبلٹی آپ نے کس طرح نکالنی ہے, اور کس طریقے سے آپ نے اپنی قوم کو ایک گریٹ سویلائزیشن بتانا ہے. وہ ڈسکوری آف مین جو ہے از ناٹ پاسبل اگر آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ہوگی, اس کے دماغ کے اندر جو ہے وہ بادشاہت اور وہ پاور کا بت جو ہے وہ گھسا ہوا ہے. وہ کبھی بھی نہیں آپ کو چاہے گا. اس لیے یہ جو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں آل ٹائپس آف ڈکٹیٹرشپس اسلام کے اندر حرام ہے. یہ جو فیملی اونڈ پالیٹکس ہے اور آگے سے اولاد سے اولاد سے اولاد ڈائنیسٹک پالیٹکس فارغ, اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کی جو غلامانہ ذہنیت ہے ہمیں نہیں نکلتے کہ پہلے یہ انگریز کے غلام تھے, وہ انگریز کو بھی ابھی تک ہم نے جو ہے وہ خدائی بنایا ہوا ہے. جو انگریز نے یہ کہہ دیا اسلام کے بارے میں تو بڑی اچھی اس نے کہہ دی, اپنا نہیں پڑھنا. کیوں انگریز نے جی اسلام کی تعریف کی, وہ تعریف کر کے وہ تو مسلمان ہوا نہیں, تو آپ وہ لے کے بیٹھے جی اس نے تعریف کیوں کہ کی ہے. تو یہ جو پاور جو ہے, یہ چیز جو ہے, اگر علامہ جو وہ کہتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ خود ہی پاور ہے, تو یہ پاور کو جو ہے وہ آپ نے کس کے تابع لے کے آنا ہے, توحید کے تابع لے کے آنا ہے. جب یہ توحید کے تابع ہوگی, ان اصولوں کے تابع ہوگی, تو یہ پاور جو ہے اٹ ول بی اے بلیسنگ فار مین کائنڈ. اگر اس سے آری ہوگی تو پھر یہ اٹ ول جسٹ ٹرانسلیٹ ان ٹو ٹیرنی. خدا کا خوف ہوگا, کسی کے اوپر آپ ظلم کر نہیں سکتے. بہرحال یہ مطلب اس کے خلافت کا اب وہ آپ وہ آگے چھلانگے ماریں جو وہ پڑھیں گے تو آپ کی ہسٹری بھی ٹھیک ہوگی. ابھی آپ کی جو ہسٹری پڑھی ہوئی ہے وہ اس میں بڑے فلاز ہیں, فالٹس ہیں اس کے اندر. وہ آپ وہ دیکھیں گے کہ جو آپ نے وہ آپ کو جو پڑھایا گیا ہے وہ ایکچولی ہے ہی نہیں, صحیح نہیں ہے. بٹ کوئی چیز بھی انکنٹرولیبل ہو تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اینڈ پاور از آلسو لائک ون آف دس تھنگ. بٹ دا تھنگ از دس کہ آپ نے یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ خود ہی جو ہے وہ آپ کی وہ لنکڈ ہے ود یور پولیٹیکل فارم آف گورنمنٹ. وہ علامہ وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ دا پولیٹیکل فارم آف گورنمنٹ جو ہے نا وہ انفلوئنس کرتی ہے, بٹ ڈونٹ یو ریئلائز کہ کس طرح جو ہے ایک جب حکمران آ کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کا جو ایک سرکل آف انفلوئنس جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے جو افیکٹ کرتا ہے. اینڈ اس کے جو ہے اگر ڈائریکشن کسی کی بھی اگر وہ صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ ایک بے ترتیب سی ایک قوم بنا دے گا. ابھی آپ کی قوم کیا ہے, قوم تو ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ جو وہ علامہ کہتے ہیں نا کہ چیست نہیں, چیست ملت اے ای کے گوئی لا الہ, اے لا الہ کہنے والوں ملت کیا ہوتی ہے؟ با صد ہزاران چشم بیند یک نگاہ, کہ ہزاروں ڈفرنٹ لاکھوں کے لوگ ویژن ایک جو ہے تو تب وہ ملت بنتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ملت آپ کی تو ٹھیک ہے, آپ کے 70 فرقے ہیں یہاں پر, لیکن اگر آپ کی وہ توحید کے اوپر وہ بیسڈ ہوگی تو آپ کی یک نگاہی ہوگی. دیٹ از واٹ میکس یو اے ملت. اٹ از دا ویژن وچ میکس یو اور یونیفائز یو ایز اے پیپل, ناٹ ایز یور کہ ہم کشمیری ہیں, ارائی ہیں, ہم بٹ ہیں, ہم فلانا ہیں, ٹمکانے ہیں, اور ہم سندھی ہیں, بلوچی ہیں, فلانا ہیں. تو ملت جو ہے وہ اس طرح بنتی. اور دوسرا جو ہے وہ آپ وہ دیکھیں کہ قرآن کی جو بات کرتے ہیں وہ
کہ جی اپنا یہ قرآن تو یہ ہے، آپ کو حج سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن علامہ کہتے ہیں وہ چیست قرآن، پیغام مرگ، موت. کہ قرآن کیا ہے؟ موت کا پیغام ہے. کس کے لیے؟ یہ جو آپ نے سارے اپنے جو یہ جھوٹے خدا آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے موت کا پیغام ہے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کو علامہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے، یہ آپ کا جو ہے کلمہ جو ہے وہ لا سے شروع ہوتا ہے. ہاں، لا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی، جس کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ڈسٹرکشن سے شروع ہوتا ہے. خدا خود چل رہا ہے کہ کوئی تباہ کر دو، کوئی میرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، گرا دو سب. ڈسٹرکشن سے شروع ہوتا ہے. اور یہ خدا کی کہتے ہیں یہ صفت ہے اس کے جلال کی، اس کے پاور، میجسٹی، جلالی صفت ہے اس کی. اور پھر جب وہ آتا ہے الا اللہ کی طرف، پھر آپ کو جو ہے وہاں پہ آ کے خدا کی جو ہیں جمال کی، اس کے بیوٹی کی جو صفات ہیں یہاں پہ وہ ہوتی ہیں. یعنی کہ دس از ڈسٹرکشن آف any every other than God. And then when you reach him is the construction of everything under the interpretation of Tawheed as a civilization. تو یہ ہے قرآن، کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ پہلے تو ہے جو بھی ادر دین گاڈ ہے، جو آپ نے یہ خواجہ جو ہے نا، یہ خواجہ ماسٹر کو کہتے ہیں، مولوی ماسٹر کو کہتے ہیں، شیخ ماسٹر کو کہتے ہیں، آقا ماسٹر کو کہتے ہیں، یہ سید ماسٹر کو کہتے ہیں. یہ سارے ہم میننگ ورڈز ہیں آل آف دیز. سو اینی وے یہ خواجہ بھی، اس کا بھی یہی ہے وہ معنی. تو یہ جب تک آپ وہ نہیں گرائیں گے تو تب تک آپ وہ سمجھیں کہ آپ آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی کہ ہمیں جو ہے ایسی ہم نے انٹرپریٹیشن جو ہے اپنے دین کی وہ فالو نہیں کی. اینڈ وی اسٹینڈ ویئر وی آر ٹوڈے ٹوٹلی ڈیوائڈیڈ، ویژن لیس، پاور لیس، اسٹیگننٹ، انسلیوڈ. مطلب جو بھی آپ کے اندر سے جن چیزوں کو علامہ دور کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان میں سے کسی میں سے بھی نہیں نکلے ابھی تک ہیں. زیرو الٹیمیٹلی اٹ لیڈس ٹو زیرو کریٹیوٹی. اس کو اگلی دفعہ انشاءاللہ جو ہے ایسے کرتے ہیں اسے.